أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. محترم حاضرین، آج کی مجلس میں آج ہم انشاءاللہ سورہ انعام کی مختصر سی تفسیر سماعت کریں گے. معلوم کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر کیا بتلایا ہے. سب سے پہلے اس سورت کا آغاز اللہ رب العالمین کی حمد سے ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین کی حمد، اس سے پہلے بھی ہم نے معلوم کیا کہ سبحان اللہ والحمد للہ، جی ہاں، اس کی بہت فضیلت ہے. آدمی جب فارغ وقت پائے تو اس کو چاہیے کہ تسبیح تحمید پڑھتا رہے. محترم حاضرین، اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے، اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، پھر زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور اندھیروں کو پیدا کیا اور اسی طرح روشنی کو بھی پیدا کیا. تو اندھیرا اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ ظلمات ہیں، کفر کے ظلمات، اور گمراہی کی جو اندھیرا پن ہے وہ ہے. مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پہ ظلمات جو ہے جمع کا لفظ استعمال کیا گیا اور نور مفرد کا لفظ استعمال کیا گیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کا راستہ صرف ایک ہی ہے اور گمراہیوں کے راستے بہت سارے ہیں. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظلمات کا لفظ استعمال کیا. اس کے بعد آئیے، اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے مشرکین کے کچھ جرائم کا ذکر کیا ہے. مشرکین کیا کیا کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف؟ ان لوگوں نے کبھی کہا کہ یہ قرآن تو جادو ہے، قرآن مجید کے خلاف کہا کہ یہ قرآن جادو ہے. تو کبھی یہ لوگ انبیاء علیہم الصلاۃ کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا. لوگوں کو ڈراتے ہوئے، وارننگ دیتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں ان سے بھی پچھلے جو لوگ تھے یعنی انبیاء علیہم السلام کی جو امتی تھے ان کو اللہ رب العالمین نے طاقت دی تھی جسمانی اعتبار سے بھی، اور ان کے پاس علم بھی تھا. اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کی گمراہیوں کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے انہیں اللہ رب العالمین نے تہس نہس کر دیا، مار دیا، ہلاک کر دیا. اللہ رب العالمین نے جو ہے ان لوگوں کی گمراہیوں کا ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں کے پاس اگر، خصوصاً مکے کے جو کفار تھے شروع میں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے پاس اگر فرشتے بھی آ جائیں، جی ہاں، اور کتاب لے کر آئے، اپنے ہاتھ میں وہ چھو لیں، اس کے باوجود یہ لوگ اپنے کفر میں اتنے مضبوط ہیں، سخت ہیں کہ ایمان کبھی قبول نہیں کریں گے. یہ ہے ان لوگوں کی حالت. مفسرین نے فرمایا کہ خوشحال زندگی آدمی کو جب مل جاتی ہے تو اس کو یہ سمجھ لینا نہیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے جو ہے راضی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتوں کو دے کر انسان کو آزماتا ہے. تو ان لوگوں کا حال یہی تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف نعمتیں ان لوگوں کو دی تھیں. یہ لوگ آرام و عائش کی زندگی گزار رہے تھے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھلا بیٹھے تھے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ان کو بلایا جاتا تو بہت ساری الٹی سیدھی باتیں انبیاء علیہم السلام کو سنایا کرتے تھے. اس کے بعد آئیے، اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سلسلے میں کہا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے، رحمت کو لازم قرار دیا ہے. حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس کے غیظ و غضب پر
بھاری ہو گیا ہے, غالب آ گئی ہے اس کی رحمت. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے. لیکن مفسرین نے یہاں کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت ہے, اور اس کی تفسیر ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی سنی ہے کہ الرحمن الرحیم کے درمیان کیا فرق ہے, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت دنیا میں عام ہوتی ہے, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو, اللہ کو ماننے والا ہو چاہے ماننے والا نہ ہو, ہر آدمی رزق پاتا ہے. لیکن قیامت کے دن آخرت میں رحمت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ان بندوں کو ہوگی, ان بندوں کے اوپر ہوگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے والے بندے تھے دنیا کے اندر. تو یہ کہا جاتا ہے رحمہ خاصہ, تو وہ رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان کے ماننے والے بندوں پر ہوگی. اس کے بعد آئیے حضرات, اللہ رب العالمین نے ایک اور مسئلے کا ذکر کیا ہے کہ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدیر. یعنی خیر اور شر کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ کسی آدمی کے مقدر میں اگر خیر ہو تو دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے, کسی کی ایسی طاقت نہیں ہے کہ اس خیر کو روکے, منع کرے, ایسی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کسی آدمی کے لیے برائی کا ارادہ کرے, جی ہاں, تو کسی کی ایسی طاقت نہیں ہے کہ اس برائی کو اس آدمی سے روکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ, اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے. اس کے بعد آئیے حضرات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر پیارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا, جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانتے تھے, طرح طرح کی باتیں کہا کرتے تھے, مختلف طریقے سے ایذا رسائی کرتے تھے, تکلیف دیتے تھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ, کہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء آئے, رسول آئے ہیں, ان لوگوں نے صبر کیا ہے. کس پر صبر کیا ہے, کس بات پر, کہ جب وہ جھٹلائے گئے, جب ان لوگوں نے لوگوں کے سامنے ان انبیاء علیہم السلام نے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کی دعوت کو پیش کی, تو ان لوگوں نے جھٹلا دیا, کہا کہ تم جھوٹے ہو, تم مجنون ہو, وغیرہ وغیرہ القاب سے جو ہے نوازے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ آپ کو بھی جو ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, صبر کیجئے تو صبر کا پھل جو ہے میٹھا ہوگا. اس کے بعد آئیے حضرات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل کی سختی کے سلسلے میں کہا, جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے تو اس کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ کوئی اچھی بات وہ قبول کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ, کہ ہم نے آپ سے پہلے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ سے پہلے بہت ساری امتیوں کو ہم نے اس دنیا میں بھیجا ہے, انبیاء علیہم السلام کو ان کے طرف بھیجے, تو پھر کیا ہوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ, ان کو ہم نے بہت ساری مصیبتیں ہم نے دیں, بہت ساری پریشانیوں میں ہم نے انہیں جو ہے ڈال دیا. لعلہم یتضرعون, یہ کیوں, تاکہ یہ لوگ کیا کریں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سزا دے رہا ہے. لیکن کیا ہوا, سزا جب آ جاتی, کوئی عذاب جب آ جاتا ان کے پاس, یہ لوگ اس کا بھی مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ, ان کے دل جو ہے سخت ہو گئے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور شیطان نے ان کے کاموں کو مزین کر کے دکھایا ہے, اچھا کر کے دکھایا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل کی سختی کو دور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. آدمی گناہ کرتا ہے, گناہ کرتے کرتے اس کے دل کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے, اس سے پہلے بھی ہم نے سماعت کیا ہے کہ اس کا دل کالا ہو جاتا ہے. سچی بات, اچھی بات, میٹھی بات اس کو بری لگنے لگتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں وہ دل عطا فرما جو دل سچی بات کو, اچھی بات کو قبول کر سکے. اس کے بعد آئیے حضرات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وہ غیب کا علم نہیں رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح انداز میں فرما دیا, قل, آپ کہہ دیجئے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ رب العالمین کے سب خزانے ہیں,
سب خزانے ہیں یہ نہیں کہتا. ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب کی بات کو جانتا ہوں. بالکل واضح ہے، لا اعلم الغیب، میں غیب کو نہیں جانتا. سبحان اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی بات کو جانا کرتے تھے، بالکل قرآن کے خلاف ہے، بالکل قرآن کے خلاف ہے. اللہ رب العالمین کی بات کے خلاف وہ لوگ چلتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ ایسی بات ہم نہ کریں اور اس طرح کے عقیدے کو ہم چھوڑ دیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی جانتے تھے جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دیتے تھے. فرشتے کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی معرفت اللہ تعالیٰ دیتے تھے اتنا ہی جانتے تھے. اس کے بعد آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا جو لوگ ایمان لاتے ہیں، مومن ہو گئے لیکن مالی اعتبار سے وہ لوگ کمزور ہیں، غریب ہیں. تو کفار قریش جو مکے کے جو کفار تھے، ان لوگوں کا جو ہے ہدایت کو قبول کرنے کے کچھ رکاوٹ تھے. ان رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں جو ایمان لائے تھے، ایمان لانے والے اکثر غریب لوگ تھے، غریب طبقہ تھا. تو یہ لوگ اپنے آپ کو جو ہے شرمندہ محسوس کیا کرتے تھے. ہم کیسے اس آدمی کی بات کو ہم مانیں، اس کے تو فالوورز غربا ہیں، غریب لوگ ہیں، غریب طبقہ کے لوگ ہیں. لیکن ایسی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. آپ ان لوگوں کو مت دھتکاریے، اپنے آپ سے ان لوگوں کو دور مت کیجئے جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صبح و شام پکارا کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ایک میسیج دینا چاہتا ہے ہم سب کو کہ غربت، فقر و فاقہ اور مالداری اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اعتبار اگر کسی چیز کا ہے تو وہ ہے ایمان اور تقوی ہے. یہ اس سے ہمیں پیغام ملتا ہے. اس کے بعد آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیند کے سلسلے میں کہا کہ نیند جو ہے ایک موت ہے. نیند ایک موت ہے، موت کی ایک قسم ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیند کو وفات سے تعبیر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ نیند میں آدمی کا ہوش و حواس نہیں رہتا ہے، گویا کہ وہ مر گیا. اور اسی لیے ہم دعا پڑھا کرتے ہیں نیند سے اٹھنے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، الذی احیانا جس نے ہمیں زندہ کیا، بعدما اماتنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں موت دے دی تھی. کہاں موت ہوئی؟ ہم تو سوئے تھے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ یہ دعا کیجئے. گویا اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیند موت کی ایک قسم ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے وفات الاصغر. موت کو کہا جاتا ہے وفات الاصغر، نیند کو کہا جاتا ہے وفات الاصغر، اور موت کو کہا جاتا ہے وفات الاکبر. جی ہاں. اس کے بعد آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب کے سلسلے میں کہا کہ عذاب کی کچھ شکلیں ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عذاب بھیجا تھا، عذاب کی کچھ صورتیں تھیں، ان کی کچھ شکلیں تھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ. کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے اوپر سے عذاب بھیجا کرتا تھا. اوپر سے عذاب، اوپر سے عذاب کا مطلب کیا ہے؟ کبھی کبھار اللہ سبحانہ و تعالیٰ زوردار ہوا بھیجتا تھا، کبھی کبھار زوردار بارش، طوفان، اس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے ہلاک کر دیتا تھا. او من تحت ارجلکم، اور کبھی تمہارے نیچے سے عذاب. اس کا مطلب کیا ہے؟ طوفان جو زمین سے، زلزلہ، اس طرح کے جو عذاب ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو ہم نے اس طرح کے عذاب میں یعنی ڈالا تھا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور عذاب کے سلسلے میں کہا جو ہم اپنے زمانے میں بھی محسوس کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ کہا او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض. آپس میں اختلافات، آپس کے جھگڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں مانگی تھی اللہ رب العالمین کے پاس سے. 3 دعائیں. تو ان میں سے 2 دعاؤں کو جو ہے اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا، اور ایک دعا اللہ رب العالمین نے قبول نہیں کی. وہ کیا دعا تھی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اے پروردگارا میری امت کو تو غرق کر کے نہیں مار دینا، ڈبو کر، پانی میں ڈبو کر نہیں مارنا۔ سبحان اللہ، آج ہم دیکھتے ہیں پہلے زمانے میں جو یعنی جن امتیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مار دیا تھا، پوری قوم کو مار دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں، ورنہ سبحان اللہ ہماری جو گناہیں ہیں اس سے کیا ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد دوسری جو دعا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اے پروردگارا تو قحط عام نہ کر دے، قحط کی وجہ سے لوگوں کو نہ مار دے۔ قحط کی وجہ سے آج تک امت محمدیہ جو ہے پوری طرح سے نہیں مٹ گئی، یہاں پوری طرح سے مٹنے کی بات ہے، ہو سکتا ہے کبھی کہیں کچھ قحط آ گئی، وہ الگ بات ہے۔ اور تیسری بات جو ہے، تو یہ دو دعاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کر لیا تھا۔ تیسری دعا جو تھی آپس کی لڑائی، اختلافات، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف معاملے میں، چاہے دینی مسئلے میں ہو اختلافات، جی ہاں سیاسی مسئلے میں ہو اختلافات، مختلف مسائل میں اختلافات اور جھگڑے ہیں، لیکن ہمیں وہ طریقہ بتلایا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے معلوم کیا کہ اگر تمہارے درمیان جھگڑا ہو جائے تو کیا کرنا ہے، فردوہ الی اللہ والرسول، اس جھگڑے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی کتاب اور سنت کی طرف لوٹا دو، تو پتہ چل جائے گا کہ تم میں سے کون حق پر ہے اور تم میں سے کون باطل پر ہے۔ یہ طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیا ہے۔ اس کے بعد آئیے حضرات، دین کے مذاق اڑانے والوں کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان کا کیا انجام ہوتا ہے، اور ایک عام آپ اور ہم عام آدمی کے لحاظ سے ہمیں اس انسان کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے اگر کوئی آدمی دین کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت نمبر جو ہے 70 ہے سورہ انعام کی، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ آپ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو دین کو کھیل تماشا کر لیے ہیں، دین کو کھیل تماشا بنا لیے، چھوڑ دیجئے، ان لوگوں کی طرف توجہ دینے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اس دنیا نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ وَذَكِّرْ، جی ہاں اتنا کم از کم اتنا کر سکتے ہو، وَذَكِّرْ بِهِ ان تبصل نفس بما کسبت، ان کو نصیحت کر سکتے ہیں کہ اس وجہ سے تمہیں عذاب آ سکتا ہے، اس وجہ سے تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سزا دے سکتا ہے، دے گا، تو اس طرح سے آپ نصیحت کر سکتے ہیں، ہم نصیحت کر سکتے ہیں۔ لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے، مددگار نہیں ہے، اور سفارش کرنے والا بھی نہیں ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ آخر میں کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا کیا انجام ہوگا آخرت میں، شراب من حمیم، گرم پانی انہیں دیا جائے گا جہنم کے اندر، وعذاب علیم، دردناک عذاب جس سے انہیں تکلیف پہنچے گی، بما كانوا يكفرون، یہ کیوں، اس وجہ سے کہ یہ لوگ کفر کیا کرتے تھے، دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ ہے انجام۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی عزت اور دین کا احترام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے سلسلے میں کہا، اور ابراہیم علیہ السلام کی ہدایت کے سلسلے میں کہا ان کے والد کے ساتھ جو ہوا تھا۔ قرآن مجید کے مختلف جگہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے سلسلے میں کہا ہے الگ الگ انداز میں۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم، تمہارے لوگ سب گمراہی میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ یعنی میں مختصر سے پیش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو لوگوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ بے بس ہیں، لوگ ان کی عبادت جو کرتے ہیں ان کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، عبادت تو اس کی کرنی چاہیے جو طاقتور ہے، جو مالک خالق ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے انہوں نے کوکب کو دیکھا، ستارے کو دیکھا تو یہ سمجھ گئے ہو کہ یہی رب ہے، یہی رب ہے۔ سمجھ گئی کا مطلب کیا ہے، لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے تھے۔ جب ستارہ اوجھل ہو گیا، یعنی چاند کے آ جانے کے بعد، تو کہا
کہ یہ رب نہیں ہو سکتا، جو ڈوب جاتا ہے، جو غروب ہو جاتا ہے، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر جب چاند کو دیکھے تو کہنے لگے کہ یہی رب ہے۔ پھر سبحان اللہ جب رات ختم ہو گئی، دن آ گیا، سورج طلوع ہو گیا، تب انہوں نے کہا یہ بھی ڈوب گیا، یہ رب نہیں ہو سکتا، سورج یہ اس سے بڑا ہے، یہی رب ہو سکتا ہے، یہی رب ہوگا۔ تو سبحان اللہ پھر جب شام ہوئی تو شام ہونے کے بعد بھی وہی سورج کا جو کام ہوتا ہے چلے جانا ہے، وہ بھی چلا گیا۔ تو اس طرح سے انہیں ایک موقع ملا لوگوں کو ان چیزوں کو استعمال کر کے کہ اصل مالک، اصل خالق، اصل عبادت کے جو مستحق کون ہیں، انہوں نے اس طریقے سے لوگوں کو دعوت دی۔ اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے چند انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا ہے، تقریباً 18 انبیاء علیہم السلام کا اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا ہے۔ ان کے بعد کہا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ لوگ، یہ انبیاء کا مرتبہ ہم جان سکتے ہیں، سبحان اللہ، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے کہ یہ لوگ اگر شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال برباد ہو جاتے۔ انبیاء، نبی کا درجہ تمام لوگوں سے اوپر ہوتا ہے، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالی کہہ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال کو ہم ضائع کر دیتے، ختم کر دیتے۔ تو شرک ایک ظلم ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے۔ تو ہم سب کو چاہیے شرک کے جو بھی اقسام ہیں، چاہے شرک اکبر ہو، بڑا شرک ہو، شرک اصغر ہو، چھوٹا شرک، سب ہر قسم کے شرک سے ہمیں بچنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی جو ہے اس کی نصیحت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا مشرکین مکہ کے سلسلے میں، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی ان کی جو نسل تھی، یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے قوم سے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے تردید میں کہا کہ اگر تم ابراہیم کو ماننے والے ہو تو ابراہیم نے کبھی شرک نہیں کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا تھا، تو تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہ مان کر گویا کہ تم نے اپنی عزت کو ختم کر دی، اور اپنی جو امامت تھی اس کو بھی تم نے ختم کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ یہ لوگ اگر شرک کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ان کے بعد دوسرے لوگوں کو لاتے ہیں۔ دوسرے لوگ سے مراد کون ہے؟ وہ ایمان والے جو نبی کی بات کو مان لیے، اور اس وقت صحابہ تھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، ان کے راستے کو تم فالو کرو، اگر تم ان کے راستے پر چلو گے تو تم بھی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو ہدایت یافتہ ہونے کے لیے ایک پہچان ہے، ہم آپ ہدایت پر ہیں یا نہیں، یہ جانچنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا میرا یہ طریقہ، میرا یہ راستہ، میرا یہ کام نبی اور ان کے صحابہ کے طریقے کے ساتھ مل رہا ہے یا نہیں۔ اگر مل جائے، سیٹ ہو جائے، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پر ہیں۔ اس کے بعد آئیے کچھ اور مسائل ہیں، بس مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی معرفت لوگوں کو سمجھایا، ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی طاقت کا اظہار کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی تو وہ ہے جو دانے کو اندر جو ہے ڈالنے کے بعد پھر اس کو درخت اور پودے کے شکل میں نکالتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مردے کو زندہ کر سکتا ہے اور زندے کو جو ہے مار سکتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اسی طرح جو ہے رات کو لوگوں کے آرام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے بتلایا، یعنی کچھ مخلوقات کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں ذکر کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں یہ میسج دینا چاہ رہا ہے کہ خالق اور مالک، خالق وہی مالک ہو سکتا ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہو سکتا ہے، جو خالق نہیں، جو مار نہیں سکتا، جو ہے زندہ نہیں کر سکتا، وہ کبھی عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم، یعنی کفار قریش کبھی کبھار یہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے جو ہے بنات اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم،
علم کے بغیر ان لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کی. سبحانہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہا کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ وہ ایک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی ایک ہے جو عبادت کا مستحق ہے. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق اور معبود ہے. جو خالق ہے، معبود ہے، تو اس بات کا لائق ہے کہ وہ عبادت کا مستحق ہو. کہا فاعبدوہ، تو چنانچہ تم اس کی ہی عبادت کیا کرو. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ادب سکھلایا ہے ہم لوگوں کو معاشرے میں رہنے کے لیے، خصوصاً وہ آدمی جو مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان رہتا ہے، اس کو اس بات کا جو ہے لحاظ رکھنا پڑے گا کہ وہ دوسرے جو معبودان باطلہ ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ معبودان باطلہ، لیکن ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے ان معبودان باطلہ کے خلاف جو اس کے ماننے والوں کو جو ہے، ان کے ماننے والوں کو جو ہے تکلیف پہنچے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم ان لوگوں کو گالی گلوچ مت کرو جو اللہ کے سوا دوسرے لوگوں کو جو ہے معبودان باطلہ کو پکارتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ فساد پھیلے گا، بگاڑ پیدا ہوگا. اور اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ لوگ اس کے خلاف اس کے جواب میں کیا کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غصے میں گالی دیں گے. تو گویا کہ میں اور آپ اس وقت سبب ہو جائیں گے، ایک وجہ ہو جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دینے کا. تو ان تمام باتوں سے ہم سب کو چاہیے کہ ہم دور رہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر، انعام کس کو کہا جاتا ہے؟ حیوان، مواشی، جانور کو انعام کہا جاتا ہے. اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کے سلسلے میں کچھ باتیں کہی ہیں کہ کون سا جانور حلال ہوتا ہے، کون سا جانور حرام ہوتا ہے، اور اس کے استعمال کے کیا طریقے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے کچھ آداب یہاں ذکر کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، جانوروں کو، حلال جانوروں کو کیا کرو؟ تم ذبح کر کے کھاؤ، ذبح کر کے کھاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان جانوروں کو کھاؤ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان جانوروں کا کھانا گرچہ وہ حلال ہو، لیکن جب غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے ان کا کھانا حرام ہے. دراصل بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کچھ اعرابی جو لوگ دیہاتوں میں زندگی گزارتے تھے لیکن مسلمان ہوئے تھے، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ ہدایے دیتے تھے، گوشت وغیرہ لایا کرتے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو شک ہوا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ لوگ، ان کے پاس تو اتنا علم نہیں ہے، کیا یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سموا علیہ انتم وکلوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے لو اور کھا لو. کیوں؟ یہ لوگ تو مسلمان ہیں، یہ لوگ تو مومن ہیں، بس شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر شک بھی آ جائے تو بس اللہ کا نام لے لو اور کھا لو. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اگر ہمیں مارکیٹ میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کی جو دکانیں ہیں ہم اس میں جا کر بلا جھجک ہم گوشت وغیرہ خرید سکتے ہیں. کیوں؟ وہ مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں. لیکن ان لوگوں سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں. لیکن ہاں، اگر شک دل میں آ جائے تو ہم خود بسم اللہ بول کر کھا سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہمیں سکھلایا ہے. اس کے بعد آئیے حضرات، اور بس 2-3 باتیں ہیں، یہ کہہ کر آپ کے سامنے آج کی مجلس ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکوں کے سلسلے میں کہا کہ یہ لوگ، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے معلوم کیا کہ چند جانوروں کو یہ لوگ اپنے بتوں کے نام میں چھوڑ دیتے تھے، اپنے بتوں کے نام میں چھوڑ دیتے تھے. یہ لوگ کہا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، یہ لوگ اپنا حصہ کیا کرتے تھے. کھیتی باڑی جب کیا کرتے تھے، یہ لوگ کہتے تھے کہ اتنا حصہ جانوروں کا، اتنا حصہ یا کھیتی باڑی کا اتنا حصہ اللہ کے لیے ہے، اور اتنا حصہ ہمارے استعمال کے لیے ہے، اور تیسرا حصہ یہ ہمارے بتوں کے لیے ہے. اس طرح سے تقسیم کیا کرتے تھے. لیکن جب حصہ مقرر کرنے کے بعد جو حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کیا کرتے تھے، جی ہاں، جب اس میں کمی ہو جاتی تھی تو اس کا پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، بس اس کو صدقے خیرات کر دیتے تھے. لیکن
بتوں کے لیے جو حصہ مقرر کیا کرتے تھے اس میں اگر کوئی کمی آ جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو حصہ مقرر کیے ہیں اس سے اٹھا کر اس میں رکھتے تھے. گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احترام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لحاظ ان کی دلوں میں کم تھا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ان برائیوں کے بارے میں کہا. اور وہ لوگ اس کے ساتھ ساتھ کیا کہا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اس طرح کے کام کرنے کے لیے کہا ہے. یہ لوگ بالکل سراسر اور جھوٹی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کہا کرتے تھے. اور اس کے بھی مختلف نام یہاں پر دیا گیا ہے, اگر ہم تفصیل کے ساتھ تفسیر کی کتابوں وغیرہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک اور مسئلہ ہے اس کے اندر کہ آدمی جب کھیتی باڑی کرتا ہے, باغ جی ہاں اس میں پھل وغیرہ اس کو ملتا ہے, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کہا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ. مختلف قسم کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب انسان کو آدمی کو نعمتیں دیتا ہے, جی ہاں کھیتی باڑی اور اس میں ماشاءاللہ فصل جو ہے بہت زیادہ نکلا ہے اور پھل بھی بہت زیادہ آئے, تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس آدمی کو عشر نکالنا چاہیے. عشر کا مطلب کیا ہے؟ 10واں حصہ. جب آدمی اس کو کاٹے گا, پھل توڑے گا, تو پھل توڑنے کے دن اس کو چاہیے کہ 10واں حصہ وہ نکالے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیں. علماء کے درمیان لیکن تھوڑا سا اختلاف ہے. یہ جو عشر نکالنا ہے, جی ہاں یہ کیا صدقہ نافلہ ہے, نفل صدقہ ہے, یا زکوٰۃ ہے جو واجب ہے؟ لیکن اکثر علماء نے کہا ہے کہ یہ واجب صدقے میں سے ہیں. اس کے بعد آئیے حضرات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کے سلسلے میں کہا, جب یہ لوگ کچھ جانوروں کو حلال کیا کرتے تھے اور کچھ جانوروں کو اللہ کے نام میں اور اپنے بتوں کے نام میں حرام کیا کرتے تھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ 8 قسم کے جانور ہیں. جی ہاں 8 ازواج, 8 جو ہے جوڑے ہیں. من الضأن 2 بھیڑ, جی ہاں اس کے جوڑے یعنی نر اور مادہ, میل فیمیل. ومن المعز 2 اور بکری نر اور مادہ. اور اسی طرح ومن الابل 2 اونٹ نر اور مادہ. ومن البقر 2 گائے, جی ہاں نر اور مادہ. تو گویا کہ 8 ہو گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب حلال جانور ہیں. تو حلال اور حرام کرنے کا حق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کچھ جانوروں کو ان کے بتوں کے نام میں لوگوں کے استعمال کے لیے نہیں رکھتے تھے. کبھی کبھار تو یہ لوگ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ جانور جو ہے ہمارے جو مرد حضرات ہیں ہمارے معاشرے میں ان کے استعمال کے لیے ہے, ہماری عورتوں کے لیے نہیں ہے. اس طرح سے تقسیم کیا کرتے تھے, اپنے منمانی کیا کرتے تھے حلال اور حرام کرنے میں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور بات ایک ادب سکھلایا ہے, کچھ نصیحتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں. بس یہ اور ایک مسئلہ ہے وہ کہہ کر میں ختم کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک جو ہے نصیحت کی ایک فہرست دی ہے, ایک لسٹ دے دی ہے نصیحت کی. وہ لسٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پڑھ کر سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نصیحتیں کی. کہا کہ تم شرک نہ کرنا, سب سے پہلی نصیحت. دوسری نصیحت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اچھے معاملات سے پیش آنا. تیسری نصیحت کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ, غربت کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرنا, نہیں مارنا جان سے. اور اس کی مختلف ذرائع ہیں وہ سب ہم سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد کہا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ, جو ہے گھنونی عادت, برائیوں کی طرف تم نہ جانا. مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, جو ظاہری ہو یا جو مخفی ہو ان چیزوں کی طرف تم نہ جانا. پھر کہا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, جانوں کو قتل نہ کرنا, کسی جان کو, کسی انسان کو, کسی آدمی کو نہ مارنا نہ حق. پھر کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, اور یتیم کے مال کے پاس تم قریب نہ جانا. یتیم کے مال کے قریب نہ جانا, اس کا مطلب کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلا دیا. اس کے بعد إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, لیکن ہاں اچھے طریقے سے. مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی یتیم کی جو ہے سرپرست بن گیا ہے کسی یتیم کا, تو اور اس یتیم کی وراثت میں بہت مال آ چکا ہے, اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے. مثال کے طور پر اس کا چچا, جی ہاں, تو اس کا چچا جو ہے اس کا دیکھ بھال کر رہا ہے اور اس بچے کے والد کا انتقال ہو چکا ہے. تو اس چچے کو, اس آدمی کو اچھے طریقے سے اس یتیم کا جو مال ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے, جتنا ضرورت ہے اتنا لے سکتا ہے. لیکن اگر گڑبڑ کر دیا
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس وہ سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور نصیحت کی، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول میں تم کمی نہ کرنا، ناپ تول میں بزنس میں تم گھوٹالا نہیں کرنا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنا، انصاف کے ساتھ تم چیزوں کو دیا کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم کچھ بات کہو تو انصاف کے ساتھ کہو، عدل و انصاف کے ساتھ کہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور تمہارے درمیان جو عہد و پیمان ہے اس کو تم پورا کرنا۔ اس کے بعد آخری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کہا کہ نیکی کا اجر کتنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ لیکن ہم نے اس سے پہلے بھی معلوم کیا کہ عام نیکیوں کے مقابلے میں مال کا خرچ کرنا، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نیکی کے مقابلے میں 700 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کی کیا فضیلت ہے، کیا وجہ ہے، ہم نے اس سے پہلے معلوم کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا موت اور حیات کے سلسلے میں کہ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی، کہ انسان کی زندگی اور اس کی موت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہیں۔ یہ ہے مومن کا ایمان اور اس کا عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔